دل کی بات وسعت اللہ خان کے ساتھ گلگت بلتستان توقعات پر پورا اترا۔ وہی ہوا جو ہوتا آیا ہے، یعنی جو پارٹی اسلام آباد میں حکمران ہوگی وہی گلگت بلتستان کے انتخاب میں بھی کامیاب ہوگی۔ اس بار یہ اعزاز تحریک انصاف نے حاصل کیا۔ 2009 کے بعد مجلس قانون ساز کے یہ تیسرے انتخابات تھے۔ 33 ارکان پر مشتمل اسمبلی میں 24 نشستوں پر براہ راست مقابلہ ہوتا۔ 6 اضافی نشستیں خواتین کے لیے اور 3 ٹیکنوکریٹ کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔ یہ 9 مخصوص نشستیں 24 عام نشستوں پر کامیابی کے تناسب سے آپس میں بڑھ جاتی ہیں۔ حکومت سازی کے لیے کسی بھی جماعت یا اتحادی کے پاس 33 میں سے 17 نشستیں ہونی چاہیے۔ اس بار ووٹروں کی کل تعداد 7,45,361 تھی۔ اس میں سے 1,27,000 نئے ووٹر بھی شامل ہوئے تھے۔ گزشتہ 2 انتخابات میں 60% سے زائد رجسٹرڈ ووٹروں نے اپنے حق کا استعمال کیا۔ اس بار بھی اسی اوسط کی توقع ہے۔ سن 2009 میں جب گلگت بلتستان آئینی اصلاحات کا پیکج نافذ ہوا تو اس وقت مرکز میں پیپل پارٹی کی حکومت تھی۔ چنانچہ جب 12 نومبر 2009 میں پہلی گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہوئے تو پیپل پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری۔ اس میں سے 33 کے ایوان میں سے 20 نشستیں حاصل کر لی اور مہدی شاہ گلگت بلتستان کے پہلے وزیر اعلیٰ مقرر ہوئے۔ مسلم لیگ نواز کو 2009 میں 2 نشستوں پر کامیابی ملی۔ اس الیکشن میں MQM کو بھی 1 سیٹ ملی۔ تحریک انصاف کا کوئی امیدوار میدان میں نہیں تھا۔ جب 8 جون 2015 کو دوسری قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہوئے تو اس وقت اسلام آباد میں نواز شریف کی حکومت تھی۔ چنانچہ جس مسلم لیگ نے 2009 میں صرف 2 نشستیں حاصل کی تھی، اسی مسلم لیگ نے 2015 میں 33 نشستوں میں سے 22 نشستیں اپنے بیگ میں ڈال لی اور جس پیپل پارٹی نے 2009 میں 20 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی وہ اسلامی تحریک اور مجلس وحدت المسلمین کے بعد 4تھے نمبر پر آئی۔ اس کے ہاتھ صرف 1 نشست لگی۔ تحریک انصاف نے پہلی بار انتخابات میں حصہ لیا اور اس نے بھی 1 نشست جیتی۔ چنانچہ مسلم لیگ کے حافظ الرحمان گلگت بلتستان کے دوسرے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ اب آئیے 15 نومبر 2020 کے انتخابی نتائج کی طرف۔ ایک بار پھر وہی چمتکار ہوا جس کے گلگت بلتستان کے ووٹر عادی ہیں۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق اسلام آباد میں حکمران تحریک انصاف نے گزشتہ انتخابات میں 1 سیٹ جیتی تھی، اس بار 9 نشستیں جیت لی۔ مسلم لیگ نون جسے گزشتہ انتخابات میں 24 میں سے 16 عام نشستیں ملی تھی، اس بار صرف 2 سیٹیں نکال پائی۔ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر اعلیٰ حافظ الرحمان بھی ہار گئے، جبکہ پیپل پارٹی جس نے گزشتہ بار 1 نشست نکالی تھی اس بار 3 نشستوں پر کامیاب قرار دی گئی۔ مگر موجودہ انتخابات میں ایک نئے عنصر کا اضافہ ہوا، یعنی آزاد امیدوار۔ گزشتہ انتخابات میں ایک بھی آزاد امیدوار کامیاب نہ ہو سکا، مگر اس بار آزاد امیدوار 7 نشستیں جیت کر PTI کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ PTI ان 10 ارکان اور 7 آزاد ارکان اور PTI کی اتحادی مجلس وحدت المسلمین کے 1 رکن پر مشتمل 18 ارکان کی سادہ اکثریت کا اگلا وزیر اعلیٰ PTI سے ہوگا۔ جیسا کہ توقع تھی کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون نے الیکشن چوری کرنے کا الزام لگا دیا۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، مگر کیا فرق پڑتا ہے جب ہمیشہ یہی اصول انتخابی نتائج پر حکمرانی کرتا ہے کہ جو اسلام آباد کے تخت پر ہوگا وہی مظفر آباد اور گلگت بلتستان پر حکمرانی کرے گا۔ مگر یہ اصول صرف آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پہ ہی کیوں مؤثر ہے؟ پاکستان کے دیگر علاقوں میں ایسا کیوں نہیں؟ اس کی کوئی ممکنہ تعویل ڈھونڈی جا سکتی ہے، مثلاً یہی کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ووٹر بہت موقع شناس ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ ترقیاتی فنڈ اسلام آباد سے آتے ہیں اور اختیارات بھی اسلام آباد کے لاکر روم میں سے جاری ہوتے ہیں، لہٰذا کسی ایک جماعت کی بجائے اسلام آباد کو خوش رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ دوسری تعویل یہ ہو سکتی ہے کہ کیونکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جغرافیائی طور پر نہایت حساس علاقے ہیں، لہٰذا ان میں کسی ایسی جماعت کی حکومت سازی افورڈ نہیں کی جا سکتی جس کا اسلام آباد سے 36 کا آنکڑا ہو۔